بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلڈ ریلیشن شپ کو بریک کرنا، یہ پوری میری ایک تقریر ہے خط رحم اور ایک تقریر صلہ رحم ہے۔ میں آج ایک جملہ بول رہا اور آگے بڑھا، کبھی موقع ملا تو بولوں گا، یا یوٹیوب پہ جا کے سن لینا میری پورا اشرا اس کے اوپر۔ خط رحم جو پرابلم کرنے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ تمہارے زمانے کا امام کا جملہ، عابد بلغامی کا جملہ نہیں، میرا مولا کہتا ہے اپنی اس انگلی سے لکھ کے کہتا کہ اگر کوئی خط رحم کرے گا تو اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ شہید دست غیب شیرازی گناہان کبیرہ میں لکھتے ہیں کہ خط رحم، واٹ از خط رحم؟ ریلیشن شپ کو بریک کرنا، بلڈ ریلیشن شپ سے بات چیت نہیں کرنا، ان سے تعلقات کا بند کرنا۔ ہم بڑی آسانی سے زندگی گزارے، اس کی نماز، اس کے روزے ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اس کی عبادتیں ایکسیپٹ نہیں ہوتی جو ریلیشن شپ کو بریک کر کے گزارتا۔ امام کہہ رہا، عابد بلغامی نہیں بول رہا کہ حالات وہ شیعہ نہیں، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں جو ریلیشن شپ کو بریک کرتا۔ مرنے کے بعد تم کتنی بھی نیکیاں کر کے غفلت میں جا رہے، پتہ چلا تم نے خاندان کو توڑ دیا، نیچے گئے اور نیچے گئے تو تمہاری عبادتیں وہ نہیں پہنچی وہاں پہ، اس لیے نہیں پہنچی کہ تم نے رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ گناہ ہے جو نیچے پرابلم کرے گا۔ اگر رزق کا راستہ رک جاتا، اللہ رزق کی رسی کو کاٹ دیتا، اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا۔ اگر تمہاری لائف 60 ایئرز مثال کے طور پہ ہے تو اللہ 40 سال میں تم کو موت آ جائے گی اگر تم خط رحم کرو گے۔ چیک یور سیلف۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا کہ اپنے فیملی میں چیک کرو، خدا نہ خاصہ کسی سے بات چیت نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ واٹس ایپ کرو، ٹیلی فون کرو، میسیج بھیجو، سلام کی حد تک تو کرنا لازم ہے۔ یہ میری ٹاپک نہیں تھی، یہ گناہ ہے نیچے کا پرابلم۔ نبی موسیٰ جا رہے، دیکھے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، موسیٰ رک گئے، غور سے سنو، موسیٰ رک گئے، رک کے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ کس نے کیا تیرا یہ حال؟ وہ تو جانتا تھا موسیٰ کو۔ اس نے کہا اے نبی خدا کسی نے نہیں کیا۔ کہا تیرے ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہے، لیٹا ہوا ہے، آر یو اوکے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس۔ کہا کس نے یہ تکلیف دی تجھے؟ کہا کسی نے نہیں دی، میں نے اتنی اللہ، پلیز غور سے سنو، اتنی اللہ کی عبادت کی ہے کہ اب میرے ہاتھوں پیر کی طاقت چلی گئی۔ اس کی محبت میں، اس کی عبادت۔ نبی، پرانے نبیوں کے زمانے میں لوگ کثرت سے جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، تو نبی نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا روز، پلیز غور سے سننا، روز ایک پرندہ آتا ہے آسمان سے، منہ میں اس کے انار ہوتا ہے، وہ آ کے میرے سینے پہ بیٹھتا ہے، اپنی چونچ سے انار کو کھولتا ہے۔ انار تو سمجھتے ہیں نا، ہمیں پورے پاکستانیوں میں پڑھ رہا یار، کیسا نہیں سمجھیں گے؟ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے آپ کو۔ تو اس نے کہا اپنی چونچ سے وہ انار کو کھولتا ہے، ایک ایک دانہ میرے منہ میں فیڈ کرتا ہے۔ موسیٰ نے کہا بے شک تو نے اتنی عبادت کی اللہ کی تو اللہ رازق ہے اور تجھے رزق پہنچا رہا۔ اس نے پوچھا یا نبی خدا ویئر آر یو گوئنگ؟ انگلش میں نہیں پوچھا، یہ تو میں بول رہا۔ کہا کہاں جا رہے آپ؟ تو کہا میں ٹور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا پلیز آپ اللہ سے یہ کہیے، یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اللہ مجھے کتنا بڑا سٹیٹس دے گا جنت میں، میں نے اس کی اتنی عبادت کی ہے، کتنے پیلیسز دے گا؟ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں۔ موسیٰ سیدھا ٹور پہ گئے، جا کے اللہ سے جو بات کرنا تھا بات کیا۔ کیا سٹائل تھا موسیٰ کا بھی بات کرنے کا، یہ تو میں اپنی زبان میں بول رہا، اتنا پیارا سٹائل، اس سے بات کرا، کتنی بڑی بات ہے یار اللہ سے بات کرنا۔ یہ ہلو ہائے نہیں بولتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار۔ اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر کبھی موسیٰ نے کہا کہ اے نیکی کرنے والوں کے پروردگار، تو پھر اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے صاحب تقوی کے پروردگار، جو پائس لوگوں کے پروردگار، تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آج موسیٰ کا موڈ چینج ہوا، پلٹ کے کہا کہ اے گناہ گاروں کے پروردگار، تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ 3 مرتبہ اللہ نے جواب دیا۔ تو موسیٰ نے کہا پروردگار، جب میں نے کہا کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار تو نے ایک جواب دیا، جب میں نے کہا نیکی کرنے والوں کے پروردگار ایک دفعہ جواب دیا، جب میں نے کہا صاحب تقوی کے پروردگار تو ایک دفعہ جواب دیا، جب میں نے کہا گناہ گاروں کے پروردگار تو نے 3 مرتبہ جواب دیا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ وجہ کیا ہے؟ آواز آئی اے موسیٰ
جب کوئی عبادت گزار میرے سامنے آتا ہے اور آواز دیتا ہے تو اس کا اور میرے درمیان اس کی عبادت اس کا ایک بھروسہ رہتا ہے. نیکی کرنے والے نیکی کر کے آتا تو اس کے پاس ایک نیکی کا ایک سہارا ہوتا ہے, اور تقوی والے کا تقوی ایک سہارا ہوتا ہے. لیکن جب میرا گناہگار بندہ میرے سامنے آتا, اس کے پاس تو کچھ نہیں رہتا, میں سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ کون دے گا؟ دیکھو اس کے کرم, دیکھو مرسیفل کتنا ہے. موسیٰ نے جو سوال کرنا تھا سوال کیا, سوال کر کے موسیٰ پلٹے. جیسی پلٹے اوپر سے آواز آئی, اے موسیٰ میرے ایک بندے نے تجھ سے سوال کیا, تو بھول گیا؟ وہ اس نے کہا I'm sorry پروردگار. دیکھیے یہ میرا سٹائل ہے. اب آپ کتاب میں نہیں ڈھونڈنا کہ what موسیٰ said I'm sorry. تو موسیٰ نے کہا دیکھیے میں موت کی مجلس پڑھ رہا, میں بالکل ایسا لے کے نہیں جاؤں گا. تو کہا I'm sorry. تو آواز آئی, موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ سوال کیا تھا, پلیز غور سے سنو. تو کہا پروردگار تو جانتا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ جنت میں کتنا بڑا محل دے گا, کتنا بڑا پیلس دے گا, اس نے اتنی تیری عبادت کی ہے. آواز آئی موسیٰ, اب غور سے سننا, میری بات جہاں چھوڑی تھی وہیں پہ آیا واپس. عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ اے موسیٰ اس سے کہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. موسیٰ کام گئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو عادل ہے, تو عادل ہے, تو جسٹس کرنے والا ہے. اتنی عبادت کے بعد اس کا حشر دیکھ, وہ مر رہا ہے, اور تو کہہ رہا ہے اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا. وائی, کیوں نہیں بھیجے گا؟ تو آواز غور سے سننا, آواز آئی موسیٰ میرے بندے سے پوچھو کہ روزانہ ایک پرندہ آ کے اس کو اپنی چونچ سے غذا دیتا ہے, رزق دیتا ہے, روز کھلاتا ہے, کیا کبھی اس نے اس سے کہا اس برڈ سے کہ بابا تو بھی کچھ کھا لے؟ اسلام کیا تعلیم دے رہا؟ ڈو سم تھنگ فار ادرس. یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, فارگیونیس ہے. می اینڈ مائی فیملی, یہ نکالو ذہنوں سے. پھر بول رہا, می اینڈ مائی فیملی یہ کرسچینٹی اور یہودیزم کا سلوگن ہے, اسلام کا سلوگن نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام بولتا پورے معاشرے کو لے کے چلو, خاندان کو لے کر چلو. اب موسیٰ کیا کرے؟ سن لیا, نیچے اترے, پلیز غور سے سنو, نیچے اتر کے آنے لگے. اب وہ تو لیٹا, پلیز میری طرف دیکھنا, وہ بندہ تو لیٹا ہوا ہے. موسیٰ آہستہ موسیٰ کے پیروں کی آہٹ, سمجھ رہے ہیں, پیروں کی آواز, ان کے شوز کی آواز اس کے کانوں میں آئی. اب یہ تو ایک امید میں لیٹا ہوا ہے نا, ایک بھروسے پہ کہ موسیٰ آ کر بولیں گے کہ تجھے اتنا پیلس ملیں گے, اس امید میں لیٹا ہوا ہے نا. اور اب موسیٰ کیا کرے؟ اب موسیٰ یہاں پہ ڈپلومیسی سے بھی کام نہیں لے سکتے. کیا بنا, ارے یار, سب سے پہلے چیز اپنی لائف سے ڈپلومیسی کو ہٹاؤ. آپ بھی اچھے. نو, کربلا کا یہ میسیج نہیں ہے کہ آپ بھی اچھے. حق بولنا تمہارا کام ہے. دنیا کو بتاؤ کہ who is ظالم and who is مظلوم. سب سے بڑا نقصان آج شیعت کو پہنچا وہ ڈپلومیسی کی وجہ سے پہنچ رہا. ہمارے اعمال خراب ہو رہے ڈپلومیسی کی طرف سے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے, پوری میری ایک تقریر ہے ڈپلومیسی کے اوپر, کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا پوری ڈپلومیسی کی. کہ واٹ از ڈپلومیسی, کیا بیماری ہے, ڈیزیز ہے, کینسر ہے. کینسر تمہارے اعمال کو ختم کر دے گا. نبی موسیٰ کے پاس عصمت ہے, موسیٰ ڈپلومیسی سے کام نہیں لے سکتے. پیروں کی آہٹ آئی, موسیٰ پہنچے اس شخص کے پاس. اس نے کہا اے نبی خدا, اللہ سے بات ہو گئی؟ تو کہا ہاں ہو گئی. جھوٹ بھی نہیں بول سکتے, عصمت ہے. کہا مجھے کتنا میں بڑی پیلس ملنے والا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ اے عبد خدا, اے اللہ کے بندے, تیرے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہے, بیڈ نیوز ہے. وہ تو رونے لگا, چیخے مارنے, لیٹا ہوا ہے, اب تو موت سر پہ, اب تو میں کچھ نہیں. کہا اے نبی خدا, میرے لیے بیڈ نیوز ہے کہ میں جنت میں مجھے پیلس نہیں ملے گا. دیکھو ہم کتنی غفلت میں ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے تو لکھوا دیا گیا ہے, پوری ٹاؤن شپ میری ہے. نہیں. تو کہا کہ اے موسیٰ بیڈ نیوز ہے. کہ کیوں وائی بیڈ نیوز؟ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ روز ایک پرندہ آتا ہے, اللہ کی مخلوق, روز تمہیں غذا دیتا ہے,
اور تم نے کبھی پوچھا اس سے کہ بابا تو ایک دو دانے کھا لے؟ بس یہ سننا تھا. یہ رونے لگا. کہا اللہ پھر مجھے جہنم میں بھیجنے والا ہے؟ تو کہا ہاں. کہا بے شک نبی خدا میں نے کبھی نہیں پوچھا اس سے کہ تو بھی کھا لے ایک دو دانے. اب اس کا اینڈ میں جب کنکلوژن کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ مقصد کیا ہے. یہ کہہ کر موسیٰ چلنے لگے تو کہا اے نبی خدا پلیز ایک میرا کام اور کر دو. موسیٰ پلٹے. کہا کیا کام؟ تو کہا پلیز آپ طور پہ چلے جاؤ میرے خاطر. اب جا کے اللہ سے بولو کہ تو مجھے جہنم میں بھیج رہا نا تو اتنا بڑا کر کے بھیج, اتنا بڑا کر دے کہ میرے علاوہ اور تیری کوئی مخلوق جائے نہیں جہنم. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. دوستو پلیز سنو, غور سے سنو. یہاں پہ نبی خدا نے یہ نہیں کہا او جا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تسی کل آنا, کیا بات ہے, کیا بات. میں بزی ہوں, میں نبی ہوں, I have so many things to do, کیا میں تیرے لیے رہ گیا؟ یہ بھی پورا ایک میسیج ہے, پوری مجلس ہے. چیک کرو اپنی لائف کو, چیک کرو اپنی لائف کو. کوئی غریب اگر تمہارے پاس آیا تو ڈونٹ ٹیل می. اس لیے کہ لوگ, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو دنیا میں کہ کہتے مولانا یہ تو پروفیشنل ہے, سب سے مانگتا ہے, ہر آدمی سے مانگتا ہے, یہ تو پروفیشنل ہے. میں نے کہا یار تم یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں اس قابل کیا کہ کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا. میں دوسرے کو تو پروفیشنل بول رہا. میں نے کہا شام میں تم اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے مانگتے ہو, اللہ بول دے کیوں تو پروفیشنل نہیں ہے؟ واہ 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 واہ. نہیں. تو موسیٰ نے اس کی بات سنی, گئے طور کے اوپر جا کے کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرے بندے نے میسیج کیا دیا. وہ یہ کہتا ہے جب تو بھیج ہی رہا اس پہ وہ راضی ہے تو اتنا بڑا کر دے, اتنا بڑا کر دے کہ اس کے علاوہ کوئی جائے نہیں. بس یہ کہنا تھا. آواز آئی موسیٰ اب میرے اس بندے نے دوسری میری بندوں کا خیال رکھا تو ہم نے اس کو معاف کر دیا. آپ نے غور کیا کہ وہ بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جیو واہ واہ. ایصال ثواب کے لیے بہترین عمل ڈو سم تھنگ فار ادرس, ڈو سم تھنگ. اور جو کام کرو بولو یہ میرے باپ کو اس کا ثواب پہنچے, میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے. سبحان اللہ. زیارت مولا حسین بہترین ایصال ثواب جو تم کو وہاں پہ ثواب دے, اور اس کا اجر, ساری چیزوں کا اجر ایک طرف, زیارت امام حسین کا اجر ایک طرف, سبحان اللہ. مجلس کا اجر ایک طرف. چھٹے امام خود کہتے کہ اگر کوئی شخص حج پہ جائے گا میں 1 سال کے اندر 70 گنا واپس کروں گا. کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, ماں باپ کا کفیل بن جاتا تو ہم اس کے رزق میں برکت دے دیتے, 70 گنا اس کا طاقت بتا رہے, 70 بتا رہے. پھر سنو, ماں باپ کا کوئی کفیل بنتا, جو سپانسر بن جاتا, تو ہم وعدہ کر رہے کہ اس کو 70 گنا 70 ٹائمز اس کے رزق میں برکت دیں گے. کبھی آلویز یاد رکھو, ماں اور باپ اگر تم کو چانس مل رہا ٹو سرو دا پیرنٹس تو یو آر دا لکیسٹ پرسن. سبحان اللہ. اس سے زیادہ لکی کوئی نہیں. ماں باپ راضی تو سب راضی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, غور سے سنو, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم کسی دنیا میں شخص کو دیکھ کے یہ بول سکتے ہیں یہ جنتی ہے؟ پلیز غور سے سنو. کیا میں دنیا میں بلیک بورن میں کسی کو دیکھ کے بول سکتا یہ شخص جنتی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ کیسے بولیں گے, جنت اور جہنم تو مرنے کے بعد. سرکار نے کہا نہیں, زندگی میں ہی بول سکتے. کیا بات ہے, کیا بات. کہ کیسے؟ سوال کیا ہے کہ میں کسی کو دیکھ کے بلیک برن بول رہا ہوں, میں اگزامپل دے رہا بلیک برن, اس لیے بلیک برن میں پڑھ رہا. کہا کہ بلیک برن میں کسی کو دیکھ کے میں بول سکتا یہ جنتی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا رسول کہہ رہا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ جنتی ہے, پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھو وہ راضی ہے. سبحان اللہ. اگر ماں باپ راضی ہے تو جنت ہے. ساری عبادتیں ایک طرف, اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے. اگر اس لیے کہ اگر ماں پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتی, باپ کا رزق حلال نہیں ہوتا تو تم فرش عزا پہ آتے؟ اللہ اکبر. واہ جی واہ. محبت علی آتی؟ یہ تو ماں باپ کی وجہ سے تم فرش عزا پہ آئے, محبت اہل بیت آئی. اللہ کا رسول چھٹے امام کہتے ہیں کہ کوئی حج پہ جائے تو 70 گنا میں واپس کروں گا. کوئی ماں باپ کا کفیل بن جائے گا تو 70 ٹائمز میں اس کے رزق میں برکت دوں گا. اس کے بعد کہا اگر کوئی ذکر حسین کرے گا میرے جد کا 70 گنا نہیں کہا غیر حساب عطا کروں گا. سبحان اللہ. اب آپ سمجھے میری بات.
زیارت مولا حسین. اب کیا کرنا کیا؟ میں بالکل دیکھیے میرے سامنے گھڑی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں میں کب بیٹھا, کتنی دیر ہوئی. خاموش ہو گئے نا. چلو آپ پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے نہیں معلوم, لیکن ڈونٹ وری, مجلس کے بعد 7 کورس میل بھی ہے. ڈنر جو ہے سالڈ 7 کورس کا ڈنر ہے. وہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے نا. ایک سال بعد پڑھے محمد وآل محمد. 1 گھنٹہ ہوا بس دوستوں, میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں. تو ہوا کیا؟ زیارت مولا حسین ایصال ثواب مرنے والے کے لیے. جب لاہور میں قبرستان میں جانا, کہیں جاؤ, اچھا قبرستان میں جمعرات کو ضرور جاؤ. میک شور کہ تھرسڈے اپنے باپ کی, اپنی ماں کی, اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی لحد پہ جانا. تھرسڈے رکھی گئی اس لیے کہ مرحومین کے لیے اللہ نے رکھی ہے. جمعرات دنیا والوں کے لیے کم ہے, مرنے والوں کے لیے زیادہ ہے. پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, بیگ کر رہا سب سے, جہاں سے آپ لوگ آئے, یہ مت سمجھو کہ بیک ہوم پاکستان میں یا انڈیا میں کوئی مرا ہے, میرے باپ کی گریو پاکستان میں, ڈزنٹ میٹر. جمعرات کی رات کو, تھرسڈے نائٹ, اللہ کے رسول سے حدیث کہ تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن, تمہارا دادا, تمہاری دادی, تمہارے فیملی ممبرز بیٹے کے گھر پہ, بیٹی کے گھر پہ آ کر بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو, ایک پیس آف بریڈ دے دو, لیکن دو آج کی رات. تھرسڈے میک شور, میں نے بہت بولا اس پہ, میں بول رہا نہیں. تھرسڈے میک شور, اسپیئر سم ٹائم اینڈ گو ٹو پیرنٹس. جو کسی کے ماں باپ مر گئے تو سیمیٹری کو جاؤ اور جا کے کیا کرو, وہ سلام. میں گیا تھا نبی شاہ صاحب کی لحد پہ, لیکن وہاں پہ یہاں پہ سلام کا وہ سلام نہیں ہے یہاں پہ. میں جسٹ ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو, ذرا لاسٹ ٹائم میں نے یہ بولا تھا سلام, ایک جسٹ ریمائنڈر کر رہا کہ یہاں پہ اس قبرستان میں وہ سلام لکھا ہوا نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس اپ کرو, آئی سینڈ اٹ ٹو یو. میرے واٹس اپ کے اوپر ہے, آئی کین سینڈ اٹ ٹو یو. یہ سلام ضرور پڑھو, 1 منٹ کا سلام ہے. یا تاخیبات کی کتاب میں نماز, جو تحفہ علی اور جو نماز کی تاخیبات کی کتاب ہے, اس میں یہ 1 منٹ کا سلام موجود ہے. اگر آپ ایون قبرستان نہیں جا سکتے, ماں باپ کی لحد پہ نہیں جا سکتے, جب آپ گھر پہ ہے, مجبور ہے, تو گھر میں سے تصور کر کے پڑھو کہ میں یہ سلام اپنے ماں باپ کی لحد کے اس مومنین کے قبرستان پہ پڑھا. کیا ہے یہ میں نے بولا میرا مولا مشکل کشا کا سلام ہے. قال امیر المومنین لکھا ہوا ہے. میرا مولا کہتا کہ جو شخص, میرا مولا کہتا جو صدیق اکبر ہے, میرا مولا کہتا کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا اسی وقت, 1 منٹ کا سلام ہے, کہ پڑھے گا تو اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کرے گا. سبحان اللہ. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا, یہ وہ والا سلام ہے. یہ سلام ضرور پڑھو. اور بس آخری بات, اس کے بعد زیارت مولا حسین گھر میں پڑھو, باہر پڑھو, سفر پہ پڑھو, باپ کی لحد پہ جا کے پڑھو. جب جانا تو 3 کام کرنا باپ کی لحد پہ کھڑے رہ کر 18 مرتبہ صلوات پڑھو. فاتحہ جو پڑھ رہے وہ پڑھو, الحمد قل اللہ کا سورہ ضرور پڑھ کے فاتحہ پڑھو, سورہ ملک ضرور پڑھو, سورہ یاسین ضرور. سورہ یاسین فشار قبر سے بچاتا ہے. سورہ ملک اسپرے کا کام کرتا ہے, پورے قبرستان پہ رحمت کو نازل کرتا ہے. سورہ ملک, اس کے بھی کئی واقعات میں نہیں پڑھ رہا. سورہ ملک اور سورہ یاسین بہترین سورہ ہے مرنے والے کو تحفہ دینے کے لیے. اور یاسین اگر خدا نہ خاصا جب یاسین پڑھو تو یہ بول کے, جب یاسین ختم ہو جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولو, پروردگار سورہ یاسین کا واسطہ اور محمد اور آل محمد کا واسطہ, میرے ماں باپ بھائی بہن سب کو بول کے بولو, اگر یہ جملہ بولو, اگر کسی کے اوپر فشار ہو رہا, اللہ اس عذاب کو تو روک دے, اس کا اتنا ثواب ہے. مثال کے طور پہ آج سے آپ نے شروع کیا اور 10 سال تک پڑھتے رہے, اور 10 ایئرس کے بعد آپ کو موت آئی, اور جب آپ کا بیٹا آپ کو لے کے جا کے لحد میں گریو میں لٹائے گا اور آپ کی گریو بند ہوگی, اگر اس وقت آپ کے لیے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے, 10 سال کی سورہ یاسین اللہ تمہارے لیے پلٹاتا, خوبصورت حسین چہرے بھیجتا, عذاب کو روکتا, مردہ پوچھتا کہ یہ ہے کیا, تو آواز آتی کہ جو دوسروں کے لیے یاسین پڑھتا تھا وہ اللہ نے تیرے لیے بھیج دیا.
یہ ہے سورہ یاسین. 5 منٹ 6 منٹ پڑھنا نہیں آتا, ٹیلی فون میں سے سوروں کو ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنے باپ کی لاحت میں رکھو اور یاسین چلتا رہے, اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار یہ یاسین اگر پوری دنیا میں کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو اس یاسین کی برکت سے فشار کو ختم کر دے. سورہ ملک بہترین سورہ ماں باپ کے لیے, مرحومین کے لیے, ایصال ثواب کے لیے. تیسری چیز مولا حسین کی زیارت. زیارت اب سن لو, نیت ہے اصل. زیارت امام حسین سب پڑھتے, عاشورہ پڑھتے, وارثہ پڑھتے. میں آپ کو ایک اور زیارت دے رہا مولا حسین کی. یہ وہ زیارت ہے جو ہم ایک پرٹیکولر ڈے میں پڑھتے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں. دنیا میں نے جہاں یہ زیارت بتائی, آپ بلیو کرو, ممبر سے بول رہا, لوگوں کے حالات ایسے بدلے, اتنا چینج آیا لائف میں. جتنے آبسٹیکلز تھے ان کے لائف کے, جتنے ہڈلز تھے ان کے لائف کے, وہ ہڈلز ختم ہوئے, رکاوٹیں ختم ہوئی. یو جسٹ ٹرائی ان بلیک بن, یو جسٹ ٹرائی. آپ ٹرائی کر کے دیکھو, آپ مجھے دعا دینا اور کچھ نہیں. زیارت اربعین, زیارت اربعین. پھر بول رہا مولا حسین کی وہ مخصوص زیارت جب 8 10 یا 12 منٹ کی زیارت ہے, زیارت اربعین. آپ یہ نیت کے ساتھ پڑھو کہ اب زیارت اربعین اگر 40 دن اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے پڑھے, بھائی بہنوں کے لیے پڑھے. اگر قبرستان روز نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں پڑھو, اپنے حجرے میں پڑھو, اپنے جہاں آپ رہتے وہاں پڑھو. نیت کیا کرو کہ میں زیارت اربعین پڑھتا ہوں. اس کے فائدے خالی 2-3 فائدے بتاتا, 40 فائدے بتائے گئے. یہ وہ زیارت مولا حسین ہے. یہ عاشورہ سے چھوٹی زیارت ہے لیکن یہ گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن ہے. یہ تمہاری زندگی کو بدلے گی. تمہاری لائف میں جو آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز دور ہوئیں گے, رکاوٹیں دور ہوئیں گی. لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یہی ہے کہ رزق حلال زبان پہ ہونی چاہیے. رزق حلال سے اگر تم بچے ہوئے ہو اور زیارت اربعین پڑھے, رزق کے لیے ایسا رزق کھلتا. 40 ڈیز کی نیت سے پڑھو. تمہارے کوئی کام رکے ہوئے وہ بنتا, ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے وہ بنتا, اولاد نہیں ہو رہی وہ بنتی, اولاد ہوتی. اگر تمہارا رزق رکا ہوا ہے, بزنس رکا ہوا ہے, اس سے فائدہ ہوتا. تم بیمار کے اوپر پڑھو تو اللہ شفا دیتا. بڑی بڑی بیماریاں, امیگریشن کا کسی کو پرابلم, اٹلانٹا میں امیگریشن کا پرابلم تھا, وہ لوگوں نے کیا, وہ ختم ہوا. بہرحال اٹس اے گولڈ مائن, اٹس اے گولڈ مائن. بگ 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 زیارت مولا حسین کی.